بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا، آپ پاکستان کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ قائد اعظم نے جواب دیا، ہندوستان کی مسلمان قوم کے لیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیا ہندوستان کے مسلمان قوم ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں ہیں، لیکن یہ بن جائیں گے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا، یہ کتنے عرصے میں قوم بنیں گے؟ قائد اعظم نے سنجیدگی سے جواب دیا، 100 سال لگیں گے۔ میں نے یہ واقعہ مدت پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ کتاب کا نام کیا تھا اور یہ کس نے لکھی تھی میں یہ بھول گیا ہوں، لیکن یہ واقعہ میرے دماغ میں چپک کر رہ گیا، اور مجھے جب بھی یہ یاد آتا ہے تو میں دیر تک سر دھنتا رہتا ہوں۔ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے واقعی وزڈم، بصیرت سے نواز رکھا تھا۔ وہ اس قوم اور اس قوم کے ایشوز سے پوری طرح واقف تھے۔ آپ آج بھی ان کی تقریریں نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں پاکستان کا ماضی، حال اور مستقبل صاف نظر آئے گا۔ مثلا آپ قائد اعظم کے 2 مشہور ترین اقوال کو لے لیں۔ یہ قول بچے بچے کو ازبر ہیں۔ قائد اعظم نے قوم کو 80 سال قبل مشورہ دیا تھا، کام کام اور کام۔ آپ قائد کی تشخیص کا ملاحظہ کیجئے، وہ 80 سال پہلے جانتے تھے میں جس قوم کی قیادت کر رہا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک کام چور ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں وصیت کی، بیٹا بس ایک ہی کام کرو، کام کام اور بس کام۔ لیکن آپ ہماری کام چوری دیکھیے، ہم سب کچھ کریں گے مگر کام نہیں کریں گے۔ آپ اس ملک میں کسی شخص سے کام کروا کر دکھا دیں، میں پھولوں کے ہار لے کر آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ آپ کام کو بھی چھوڑ دیجئے، ہم کام نہیں کرتے کوئی ایشو نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے ہم کسی دوسرے کو بھی کام کرنے نہیں دیتے۔ ہماری گلی میں ایک اینٹ اکھڑی ہو، لوگ روز ٹھڈا کھائیں گے، اسے ٹھیک نہیں کریں گے، لیکن اگر اسے کسی نے ٹھیک کر دیا یا اسے ٹھیک کرنے کی غلطی کر دی تو پھر پورا محلہ اس کے خلاف جہاد شروع کر دے گا۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو ہر گھر میں صرف ایک شخص جیسے تیسے کچھ نہ کچھ کرتا نظر آئے گا، باقی سارا خاندان چارپائیاں توڑ رہا ہوگا، اور جب خاندان توڑ توڑ کر تھک جائے گا تو پھر اسی کے خلاف اعلان جہاد کر دے گا جس نے سب کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اور یہ ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ پورے معاشرے، پورے ملک کا المیہ ہے۔ لہٰذا ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قائد اعظم کی وصیت پر عمل کرنا ہوگا، یعنی کام کام اور بس کام۔ ہم سب کام کریں گے تو ہی یہ قوم بنے گی، ہم تب ہی ترقی کر سکیں گے۔ آپ اب قائد اعظم کا دوسرا فقرہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ قائد اعظم نے 75 سال قبل کام کے بعد ایک ہی فقرے میں اس قوم کے 3 المیوں کا ذکر کیا تھا، وہ تھے یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن۔ ہم اسے اردو زبان میں اتحاد، ایمان اور تنظیم کہتے ہیں، اور یہ ہمارا نیشنل موٹو بھی ہے۔ آپ قائد اعظم کی وزڈم دیکھیے، وہ 75 سال پہلے بھانپ گئے تھے، ہمارے ڈی این اے میں یونٹی یعنی اتحاد نہیں ہے، ہم ایک منقسم قوم ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اندر یونٹی پیدا کرنی ہوگی۔ کیا قائد اعظم کی یہ تشخیص بھی غلط تھی؟ کیا ہم آج بھی یونٹی کے بحران کا شکار نہیں ہیں؟ ہم شروع میں بنگالی اور پنجابی میں تقسیم تھے، ہمارا وہ نفاق ہمارا آدھا ملک کھا گیا، مگر اس کے باوجود ہم باز نہ آئے اور ہم نے ملک میں بلوچی، سندھی، پنجابی اور پشتونوں کی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دی۔ یہ تقسیم مزید آگے بڑھی اور ہم نے قوم کو شیعہ اور سنی اور پھر سنیوں کو بھی اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اور وہابی میں تقسیم کر دیا۔ ہمارا قرآن ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، لیکن ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی قوم اس بے اتفاقی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر ہمیں اپنا نفاق گلیوں، محلوں، خاندانوں تک پھیلا دینا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں بہرحال قائد اعظم کی تشخیص پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں لانگ مارچ اور سول ملٹری تقسیم ختم کر کے یونٹی اختیار کرنا ہوگی۔ آپ اب فیتھ کو بھی دیکھ لیجئے۔ ہم نے فیتھ کا ترجمہ ایمان کر رکھا ہے، جبکہ اس کا اصل ترجمہ یقین ہوتا ہے۔
ہم نے کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پکوڑوں، کھجوروں اور روح افزا کو بھی اسلام کا حصہ بنا دیا تھا۔ ہم نے فیتھ کو بھی ایمان ڈکلیئر کر دیا، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے قائد اعظم نے کوئی اسلامی ملک نہیں بنایا تھا۔ آپ نے صرف ایک ایسا ملک بنایا تھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی۔ قائد اعظم اگر اسلامی ملک بناتے تو پھر ملک کے پہلے وزیر قانون ایک ہندو یوگیندر ناتھ منڈل اور پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ایک احمدی سر ظفر اللہ چودھری نہ ہوتے۔ یہ حقیقت ہے، قائد اعظم کی نظر میں فیتھ کا مطلب ایمان نہیں تھا، یقین تھا، اور جنرل ضیاء الحق کے اسلامی انقلاب تک سرکاری اسٹیشنری پر فیتھ کا مطلب یقین ہی لکھا جاتا تھا۔ ہمارے قومی ترانے میں بھی کسی جگہ ایمان، مذہب یا اسلام کا لفظ نہیں آتا، تاہم یقین کا لفظ ضرور موجود ہے، اور وہ ہے مرکز یقین شاد باد۔ ہم اپنے ترانے میں 75 برسوں سے نظام کی تعریف بھی قوت اخوت عوام کرتے آ رہے ہیں، اور اخوت کیا ہوتی ہے؟ یونٹی۔ چنانچہ اگر قائد اعظم کی نظر میں فیتھ کا مطلب ایمان ہوتا تو پھر حفیظ جلندری یقیناً مرکز ایمان شاد باد لکھتے، اور یہ نہیں ہوا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہوا تھا اور فیتھ بہرحال یقین ہوتا ہے۔ اور قائد اعظم جانتے تھے ہم من حیث القوم یقین کی دولت سے محروم ہیں، اور اگر ہم زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا قائد اعظم کی یہ آبزرویشن بھی غلط تھی؟ کیا ہم من حیث القوم یقین کی دولت سے محروم نہیں ہیں؟ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی شخص کے پاس کھڑے ہو جائیں اور آپ اس سے کچھ بھی پوچھ لیں، آپ کو اس کے لہجے میں کھوکھلا پن ملے گا، وہ یقین سے محروم ہوگا۔ آپ کل کسی سے کسی جگہ کا ایڈریس ہی پوچھ لیں، آپ کو چند سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا ہم یقین پر کتنا یقین کرتے ہیں۔ قائد اعظم کی تیسری تشخیص ڈسپلن یعنی نظم و ضبط تھا۔ یہ جانتے تھے یہ ایک ایسی قوم کی قیادت کر رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں نظم و ضبط کے شدید بحران کا شکار ہوگی، لہٰذا آپ آج دیکھ لیں کیا ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ ڈسپلن پایا جاتا ہے؟ ہم مسجدوں میں بھی ڈسپلن پیدا نہیں کر سکے۔ ہم آج بھی گند صاف کرنے والے کو چوڑا کہتے ہیں، جبکہ اصل چوڑے گند پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنا واش روم، اپنی پلیٹ اور اپنا جوتا بھی صاف کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہ قطار میں کھڑا ہونا اور اپنی باری کا انتظار کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ میں ایئرپورٹس پر صاحب لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے بورڈنگ پاس اور پاسپورٹس بھی کسی دوسرے نے اٹھا رکھے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے ملکوں میں صدر اور وزرائے اعظم اپنے بیگ خود کیری کرتے ہیں، یا اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں اور اپنے لان کی گھاس بھی خود کاٹتے ہیں۔ ملک میں وقت پر پہنچنا، وقت پر کام ختم کرنا اور وعدے کا پاس کرنا ممکن ہی نہیں۔ آپ وقت کے پابند کسی وزیر، سیکرٹری یا بڑے غلام علی خان کا نام لے لیں، یہ لوگ غیر ملکی فنکشنز میں بھی وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ وقت کو چھوڑ دیجئے، آپ وزیر قانون کو دیکھ لیجئے، یہ بھی قانون کی پابندی نہیں کرے گا۔ ہمارا جج بھی خود کو قانون سے بالاتر سمجھے گا، اور اسپیکر بھی آئین کی پاسداری نہیں کرے گا۔ ملک آج بھی افسر اور ماتحت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ سرکاری دفتروں میں افسروں کے واش رومز پر بھی آفیسر لکھا ہوتا ہے، اور آفیسروں کے واش رومز میں ماتحت کو ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم ملک میں آج تک لوگوں کو سرخ لائٹ پر نہیں روک سکے۔ ہم پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ، فوج کو آئین اور عوام کو قانون کا ماتحت نہیں بنا سکے۔ ہمارا قانون آج بھی اف اور بٹ دو لفظوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ بیوروکریسی اف یا بٹ لگا کر ناممکن سے ممکن کام کو بھی ممکن اور آسان سے آسان ترین ایشو کو بھی مسئلہ کشمیر بنا دیتی ہے، اور کوئی اس سے سوال تک نہیں کر سکتا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ 4 سال کے عدالتی فیصلے دیکھ لیں۔ ایک ہی مقدمے پر ایک ہی عدالت 3 قسم کے فیصلے جاری کر رہی ہے، اور مجال ہے کوئی اس سے سوال اٹھا سکے۔
لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا ہمارے ملک میں عالم دین، اسلام، پارلیمنٹ، جج، قانون اور سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی آئین کے ڈسپلن میں نہیں ہے۔ لہٰذا آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، کیا قائد اعظم اس معاملے میں بھی غلط تھے؟ میری عاجزانہ درخواست ہے، آپ ملک میں کوئی تیر نہ چلائیں، عمران خان کوئی لانگ مارچ لے کر نہ آئیں اور پی ڈی ایم بھی کوئی نیا پہیہ ایجاد نہ کرے۔ آپ بس قائد اعظم کے 2 اقوال پر عمل کر لیں، قوم کو کام پر لگا دیں اور ملک میں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن پیدا کر دیں۔ یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کچھ بھی کر لیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور آخری بات، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارا رب جانتا تھا ہم مسلمان گندے بہت ہوں گے، چنانچہ اس نے صفائی کو ایمان کا حصہ بنا دیا۔ شاید ہم ایمان تلاش کرتے کرتے ہی صاف ہو جائیں گے، شاید ہم اسی طرح اپنے ہاتھ دھو کر خشک کر لیں گے۔ شکریہ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔